درود شریف کے وقت انگوٹھے چومنا، کیا درود شریف پڑھتے وقت انگوٹھے چومنا صحیح ہے؟ ام عبداللہ ریاض سے۔ دیکھیے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا تو بدعت ہے، سنت نہیں سمجھا جائے گا، اس عمل کو کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ فی نفسی بذات خود ایک عقیدت اور محبت کے لیے ایک عمل جائز ہے یا نہیں، تو اصول پہلے یہ سمجھ لیں کہ عقیدت اور محبت کے اظہار کا کسی بھی قوم، کسی بھی عرف میں کوئی بھی طریقہ ہو تو وہ فی نفسی ہی جائز ہے، اس میں نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ عقیدت اور محبت کا اظہار بشرطے کہ اس میں غلو نہ ہو، کوئی شرک کی حد تک نہ پہنچا رہا ہو، اور اگر غلو ہو رہا ہے، شرکی حد تک معاملہ پہنچ رہا ہے، یا ڈر ہے کہ یہ اتنی زیادہ عقیدت ہو رہی ہے کہ کل لوگ یعنی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر اس سے منع کیا جائے گا۔ تو عقیدت اور محبت کا اظہار کا کوئی اسپیسیفک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے، یہ تو ہر زمانے کے عرف کے لحاظ سے ہوتا ہے، تعظیم بھی اسی میں داخل ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے حجر اسود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر کا چومنا ثابت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حجر اسود کو چومتے ہوئے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سے بعض عرب علماء اس کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کو بھی عقیدت میں چومنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر دلیل دے رہے ہیں کہ حجر اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا ہے تو چوم رہے ہیں، ورنہ وہ عقیدت میں نہ چومتے۔ اس سے پتہ چلا عقیدت اور محبت میں، یعنی عقیدت سے مراد تعظیم میں، کسی بے جان چیز کو یا کسی بھی کتاب کو اس وقت چومنا جائز ہوگا جب نبی سے ثابت ہو، لہذا قرآن کا چومنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے، جن کا موقف کافی سخت ہے، وہ رائے ہے کہ قرآن کو بھی عقیدت سے آپ چوم نہیں سکتے، اور کہتے ہیں اس کا ثبوت دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو چومیں، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے، اس لیے کہ حجر اسود اور بیت اللہ اس سے متعلق اسپیسیفک احکام اسلام نے دیے ہیں، عمرے کا خاص طریقہ ہے، حج کا خاص طریقہ ہے، اس میں تو آپ اسی کے پابند رہیں گے جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، کیونکہ پھر وہ تو حج اور عمرے میں تو آپ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے نا، ایک اسپیسیفک عبادت ہے، ایک مخصوص عبادت ہے، جو اس میں جو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے ثابت ہے اس میں آپ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ لیکن نارملی اگر آپ عقیدت میں قرآن کو چومتے ہیں یا کسی بھی کتاب کو یا حدیث کی کتاب کو چومتے ہیں، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کا